رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رسالت اور پیغمبری۔ كانت دولة العالم دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع وتجالد مستمر۔ دنیا کی دو بڑی حکومت، مشرق میں ایرانی حکومت اور مغرب میں رومی حکومت، مسلسل لڑائی اور جھگڑے میں مصروف تھی۔ تنازع جھگڑا، تجالد لڑائی، مستمر مسلسل۔ دماء بین العالمین، دونوں دنیا کے درمیان، ان دونوں حکومتوں کے درمیان خون بہ رہے تھے، مسفوکۃ خون بہ رہے تھے، وقوہ منہوکہ اور طاقتیں کمزور ہو رہی تھی، اموال ہالکہ مال ہلاک ہو رہے تھے، وظلم ظلمۃ جمع ظلم تاریکی، احن ای حقد، ہالکۃ سخت تاریک، سخت اندھیرا، بہت زیادہ تاریکی، کہ ظلم من الاحن حالکۃ، حسد کی تاریکی گھٹا ٹوپ تھی۔ ومع ذلک، اس کے باوجود، ان تمام خرافات اور ان تمام خرابیوں کے باوجود کیا تھا؟ فقد كان الذهب والترف والإسراف والفخفخة والتفنن في الملاذ بالغة حد ما لا يوصف في قصور السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة۔ فخر کرنا، فخر اور والترف خوشحالی، والاسراف فضول خرچی، والفخفخہ بیجا فخر، والتفنن فی الملاذ اور طرح طرح کی لذتیں اختیار کرنا، بالغۃ الحد، اس حد تک پہنچی ہوئی تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں؟ بادشاہوں، سلاطین، امراء اور والقواد لیڈران، اور ہر امت کے دینی پیشواؤں کے یہاں ان کے محلات۔ وَكَانَ شَرَهُ هَذِهِ الطَّبَقَةِ مِنَ الْأُمَّةِ، امتوں کی اس طبقے کی لالچ لا يقف عند حد، کسی حد تک رکتی نہیں تھی۔ شریحہ کے معنی ہوتا ہے حریص ہونا، بہت زیادہ خواہش مند ہونا۔ فزاد، چنانچہ ان لوگوں نے ٹیکس میں اضافہ کر دیا، وبالغوا فی فرض الاتاوات، اور مالگزاری عائد کرنے میں مبالغے سے کام لیا۔ یعنی ہر ایک ہوتا ہے کہ پہلے 10 روپے ٹیکس تھا، 20 کر دیا، ایک ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پر تھا اور لوگوں پہ لگا دیا۔ تو پہلے کا تعلق مقدار میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، تو فساد فی الضرائب۔ دوسرے کا تعلق جن پر نہیں تھا ان پہ بھی لگا دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان لوگوں نے مالگزاری، ٹیکس کو لاگو کرنے میں مبالغے سے کام لیا۔ حتی ادخلوا ظہور الرعیہ، یہاں تک کہ رعایا کی کمر توڑ دی، بوجھل کر دی، مطلب کمر پشت کو توڑ دیا، بمطالبہم، اپنے مطالبوں کے ذریعے سے۔ وَأَتَوْا عَلَىٰ، اتا ای حاصل کر لینا، کل کا کل لے لینا۔ وَأَتَوْا عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيهَا مِنْ ثَمَرَاتِ أَعْمَالِهَا، ان کے قبضے میں جو ان کے کاموں کی کمائی، نتیجہ مطلب کمائی، جو ان کے کام کی، ان کے جو ہے محنتوں کی جو کمائی تھی، اسے سب کا سب لے لیا۔ أَتَوْا عَلَىٰ، کسی چیز کا پورا حاصل کر لینا۔ وَانْحَصَرَ سُلْطَانُ الْقَوِيِّ فِي اخْتِطَافِ مَا بِيَدِ الضَّعِيفِ، طاقتور کی بادشاہت کمزور کی ملکیت کو اچک لینے میں منحصر ہو گئی، کہ جو کچھ کمزور کے ہاتھ میں ہے اسے اچک لینا، یہ طاقتور کی بادشاہت کیا ہی تک محدود ہو گئی، سمٹ گئی۔ وفکر العاقل، اور عقل مند کی فکر منحصر ہو گئی، محدود ہو گئی، فی الاحتیال، تدبیر کرنے میں، چال چلنے میں، لسلب الغافل، غفلت والے انسان کو چھین لینے میں، اس کے ساتھ لوٹ گھسوٹ کرنے میں۔ وَتَبِعَ ذَلِكَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا، ان استول علی تلک الشعوب، ان قوموں پر، ان جماعتوں پر، ضروب الفقر والذل والاستکانہ والخوف والاضطراب، طرح طرح کے فقر، ذلت، عاجزی، خوف اور فساد و بد امنی چھا گئی، غالب آ گئی۔ لفقد الامن الارواح والاموال، جان اور مال کے امن کھو جانے کی وجہ سے۔ غمرت مشیت الرؤساء ارادت من دونہم، رئیسوں، مالداروں کی مشیت اپنے نیچے کے لوگوں کے ارادے پر غالب آ گئی، چھا گئی۔ فعاد ہؤلاء، یہ ماتحت افراد، کاشباح اللاعب، کھلاڑی کی پرچھائی کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا پردے پہ دکھاتے ہیں، سننا ہی بات، تو دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ناٹکوں میں ہوتا ہے یا یوں اسکرین پہ دیکھتے ہیں آپ، تقریر کہیں ہو رہی، دکھا رہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بول رہا ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ
परछाई होती है। तो कह रहे फ़आद हाउला, ये लोग का अशबाहिल्लाह, खिलाड़ी की परछाई की तरह हो गए। युदीर हुआ, वो उसे घुमाता है, मिन वराए हिजाबिन, पसे पर्दा, पर्दे के पीछे से, वयदुन्नु हन्नादिरु इलैहा, और उसे देखने वाला उसे समझता है, मिन दविल अलबाब, अक्लमंद समझता है कि ये इंसान है। क्या समझता है वो उसे इंसान समझता है। फ़फ़ुक़िद बिज़ालिका इस्तिक़लाल शख़्सी, इसकी वजह से शख़्सी आज़ादी मफ़क़ूद हो गई, ख़त्म हो गई, छिन गई। दोबारा समझ रहे हो। वज़न्न अफ़रादुर रिआया, और रिआया के अफराद, आम लोगों के का हाल, या आम लोगों ने यह समझ लिया, अन्नहुम लम युख़लक़ू इल्ला लिख़िदमति सादाती, कि वो पैदा ही हुए हैं अपने आकाओं की खिदमत के वास्ते, व तौफ़ी लज़्ज़ातिहिम, उनकी लज्जत की चीज़ों को मुहैया करने के वास्ते, कमा हुआ शान फिल अजमावात मअ मन यक़्तनीहा, जैसा कि चौपायों की हालत होती है पालने वालों के साथ। जानवर पालते तो क्या समझते हैं वो जानवर, कि हम पैदा इसलिए हुए हैं, पाले इसलिए गए हैं ताकि अपने आका की खिदमत करें। बैल है तो जोतने के लिए है, घोड़ा है तो सवारी करने के लिए है, ऊँट है तो माल को जो है ढोने के लिए है, वगैरह वगैरह। ज़ल्लतिस सादात, सरदार लोग, फी अक़ाइदिहा व अहवाइहा, अपने अकीदे और अपनी ख्वाहिशात में गुमराह हो गए। गलबतहा, शहवात व फाइल इसका यहाँ है, गलबतहा गलबत अस्सादाती, शहवात, इन आकाओं को उनकी ख्वाहिशात ने गालिब कर दिया हक पर और इंसाफ पर। ये हक पीछे है, नीचे है, और ये क्या है, ख्वाहिशात ऊपर है। समझ में आ रही बात। लेकिन बाक़िया लहा मिन क़ुव्वतिल फ़िक्री अर्दउ बक़ाया, लेकिन क़ुव्वत फ़िक्र की उनके नज़दीक या उनके पास फ़िक्र की ताकत की सबसे कमज़ोर और सबसे ख़राब हिस्सा बाकी रह गया। यानी क़ुव्वत फ़िक्र तो है लेकिन बहुत मामूली। अर्दा से मुराद क्या, बहुत मामूली, बहुत ज़्यादा कम और ख़राब। फलम युफ़ा, वो क्या मिक़दार बता रहे, वो क्या, खौफ़ इलाही, थोड़ी मोड़ी अल्लाह से डरने की ताकत। क्या है, फलम युफ़ारिक़हा अल हदर, खौफ उनका साथ नहीं छोड़ा था, उनके साथ खौफ इस बात का था, क्या, अन्ना बसीस नूरिल्लाही, कि खुदाई नूर की रोशनी जो इंसानी फितरत के साथ वाबस्ता हो जाती है, कद युफ़त्तिक़ुल गुल्फ़ा, वो कभी कभी उन पर्दों, उन गिलाफ चाक कर देती है जो दिलों का घेर लेते हैं। वो यमज़्ज़िक़ुल हुजुबा, और उन पर्दों का टुकड़ा टुकड़ा कर देती है रोशनी, अल्लती उसलत अलल उक़ूल, जो पर्दे अक्लों पर डाल दिए गए, पड़ गए। फ़तहदिल आम्मतु इलस सबील, तो चुनांचे आम लोगों को सही रास्ता मिल जाता है। वयतुल जम्मुल गफ़ीर अलल अददिल क़लील, और जम्मे गफ़ीर बड़ी जमात थोड़ी तादाद पर हमला आवर हो जाती है, गालिब आ जाती है। हमारा समझ रहे हो। वलिज़ालिका लम यग़फ़ुल अल मुलूकु वर्रुअसाउ अन युनशिउ सुहुबन मिन अल अवहाम, इसी वजह से बादशाह और रुअसा इस बात से गाफिल नहीं हुए कि वो अवहाम के बादल बना दें। वहम होता है ना, लोग जिंदगी गुजारते किस में, वहम में, तो वहम भी बहुत बड़ी रुकावट है। वयुहय्यिउ किस्फम मिनल अबातिल वल खुराफात, और वो बातिल चीज़ों, खुराफात चीज़ों का हिस्सा तैयार कर दें कि लोग उसी खुराफात में पड़े रहें। लियक़ज़िफ़ू फ़ी उक़ूलिल अम्मा, ताकि वो इसे आम लोगों की अक्लों में दाखिल कर दें, डाल दें। फ़यग़्लुदु अल हिजाब, चुनांचा हिजाब पर्दा मोटा हो जाता है और जंग बढ़ जाता है। जंग देखा है, जानते हो जंग ना, लोहे पे लगता है। वयख्तनिक़ु बिज़ालिका नूरुल फ़ितरा, इसी वजह से फितरत की का नूर खत्म हो जाता है, उसका गला घुट जाता है। इख्तना के माने आते हैं किसी गला घुट जाना, मर जाना। कुरान ने फरमाया वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूदतु, समझ आई बात। तो मुनखनिक़ा वो जानवर होता है जो जिसका गला घुट जाए और मर जाए। वयतिम्मु लहुम, और इन रुअसा और बादशाहों के लिए वो चीज़ पूरी हो जाती, वो अपने मग़लूबीन से चाहते हैं। मा युरीदूना मिनल मग़लूबीन लहुम वसुर्रिहद्दीन बिलिसानि रुअसाई, और दीन की वज़ाहत, दीन के पेशवाओं की ज़ुबानी, रुअसाउद्दीन दीन के पेशवा, सरदार, दीन की वज़ाहत दीन के पेशवाओं की ज़ुबानी ये की गई है कि दीन अक्ल का दुश्मन है। क्या है दीन, क्या है, अक्ल का दुश्मन है। वअदुव्वु कुल्ली मा युथमिरुहु नज़रु, और हर उस चीज़ का दुश्मन है जिसका नज़र नतीजा बनती है, या देखने के नतीजे में जो चीज़ सामने आती है।
الا ما کان تفسیرا لکتاب مقدس، سوائے اس کے جو کسی مقدس کتاب کی تفسیر ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد کہنا وکان لهم فی المشارب الوثنیہ، ان لوگوں کے بت پرستی کے راستوں میں، بت پرستی کے خیالات میں، مشارب طریقے، خیالات، رجحانات، بت پرستی کے راستوں کے ایسے سرچشمے تھے، ایسے کنویں تھے، ینابی لا تنضبو، جو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ نضب ينضب کے معنی ہوتے ہیں پانی کا نیچے اتر جانا۔ ومدد، اور ایسی ان کو مدد فراہم ہو رہی تھی، لا ينفدو، جو ختم نہیں ہونے والی تھی۔ هذه حالت الاقوام كانت في معارفهم، یہ قوموں کے حالات ہیں جس کا تعلق ان کی معلومات سے ہے۔ كانت في معارفهم وذلك كان شانهم، اور فی معیشت، اور وہ ان کی حالت ان کی زندگی اور معیشت کے متعلق ہے۔ عبید اذلہ، وہ ذلیل غلام تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ ذلیل غلام تھے۔ حیارى فی جہلت عمیاء، اور وہ اندھی جہالت میں حیران و پریشان تھے۔ اللہم الا بعض شوارد من بقایا الحکمت الماضیہ والشرائع السابقہ اوت الى بعض الاذہان۔ اللہم، یہ یوں ہی کلام میں استعمال ہوتا ہے، سننا ہی بات، تاہم کچھ بقیہ ماضی کی حکمتوں کی بقیہ چیزوں میں سے کچھ معلومات اور سابقہ شریعتوں کی کچھ معلومات بعض ذہنوں میں پناہ لے لی، یعنی بعض ذہنوں میں رہ گئی تھی۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی شریعت کی کچھ قیمتی باتیں بھی اپنے پاس رکھے تھے، اور اس کو باقاعدہ جب تفسیر وغیرہ کی، حدیث کی، تو اس میں ان کو اس سے مدد بھی ملی۔ تو کچھ جو لوگ نیک راستے پہ چل رہے تھے وہ نیکی پہ اس لیے تھے کہ ان کے پاس بعد سابقہ شریعتوں کی قیمتی باتیں محفوظ رہ گئی تھی۔ کرو معاہ مقت الحاضر، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ چیز سے نفرت۔ اہل کتاب تھے، حضور کی آمد، حضور کی جو ہے شریعت سے کیا ہے؟ نفرت کرتے تھے۔ ونقص العلم بالغابر، اور ماضی کے علم کی کمی بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ ثارت الشبہات علی اصول العقائد وفروعها بمن قلب من الوضع وانعکس من الطبع، عقیدے کے اصول اور فروع پر شبہات پیدا ہو گئے۔ سارا شبہات، شبہہ پیدا ہو عقیدے کی، جیسے کہ آج کے دور میں ہے بہت تیزی۔ کبھی پرسوں ایک صاحب نے پوچھا اذان کہاں سے ثابت ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کل ایک صاحب نے فون کیا، پوچھ رہے ہیں کہ اذان کہاں سے ثابت ہے؟ آپ لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے امت کہاں جا رہی ہے۔ جس اذان کا تعلق 1400 سال سے چل رہا ہے اس میں اب سوال ہو رہا ہے کہ اذان کہاں سے ثابت ہے۔ آپ سوچیے آپ لوگ کتنی سخت ضرورت ہے محنت کرنے کی اور اسلام کے لیے تیار ہونے۔ کیا ہمارے قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اذان پہ بھی اعتراض کرنے لگی ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ شاید اس کا ثبوت نہیں، دیکھا دیکھی اور سنی سنائی چل رہی۔ تو پوچھ رہی ہے قوم کہ اذان کا ثبوت کہاں سے؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سوچیے، آپ غور کیجیے۔ تو عقیدے کے اصول اور فروع پر شبہات پیدا ہو گئے۔ بمن قلب من الوضع، حالت بدلنے کی وجہ سے، وانعکس من الطبع، اور طبیعت الٹ جانے کی وجہ سے۔ فکان یردنس فی مظنۃ الطہارہ، پاکی کی جگہ پر گندگی دکھائی پڑتی تھی۔ والشرح حیث تنتظر القناعۃ، اور جہاں قناعت کا انتظار ہے وہاں لالچ دکھائی پڑتی تھی۔ والدعارہ حیث ترجى السلامۃ والسلام، اور جہاں سلامتی اور سلام کی امید کی جائے وہاں فحشکاری دکھائی پڑتی تھی، آوارگی دکھائی پڑتی۔ یہ تمام حالات آج کے بھی ہیں، یہ تمام حالات کیا ہیں؟ آج کے بھی ہیں۔ مع قصور النظر عن معرفت السبب، سبب کے جاننے سے صرف نظر کرنے کے ساتھ ساتھ کہ سبب کیا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پائی جاتی تھی۔ وانصرافه لاول وهلة، اور اس کو اول وہلے میں اس بات کی طرف محمول کرتے ہوئے کہ ان کل مصدر کل ذلک، ان تمام چیزوں کا مصدر، اصلی سبب اور سرچشمہ کیا ہے؟ وہ دین، یہ دین ہی ہے۔ چنانچہ فاستول الاضطراب علی المدارک، چنانچہ عقل و ہوش، احساس، مدارک کہتے ہیں حواس خمسہ، عقل اور ہوش کے معنی بھی آتا ہے۔ بے چینی، فساد چھا گیا۔ وذهب بالناس، اور اس اضطراب نے لوگوں کو عقل اور شریعت میں ایک ہی ساتھ انارکی کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، دین پہ چلیں، عقل کی معنی کیا کریں۔ وظہرت مذاہب الاباحیین والدہریین، اباحیت کہتے ہیں کمیونسٹ، ہر چیز جائز اور حلال،
والدہریین، اور زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، زمانے کو مؤثر مانتے ہیں، سمجھے، اس کو دہریین کہتے ہیں۔ تو کمیونسٹ اور دہریوں کا مذہب رونما ہوا فی شعوب متعددہ، مختلف اور متعدد جماعتوں کے یہاں، وکان ذلک ویلا علیہا، اور یہ تباہی تھی قوم پر، اس سے بڑی، فوقا اس سے بڑی، معروضیت بھی من سائر الخطوب، جو اسے مختلف اور تمام پریشانیوں سے نقصان اٹھانا پڑا۔ رضا کے معنی آتے ہیں کسی کو تکلیف میں ڈالنا، روزیہ تکلیف پہنچنا، فوق معروضیت بھی من سائر الخطوب، ان تمام حالات سے بڑھ کر جس سے اس کو نقصان پہنچا، یہ تباہی زیادہ تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امت عربیہ کا کیا حال ہے؟ وقعت الامت العربیہ، عربی قوم، قبائل متخالفہ فی النزاعات، عربی جماعت، عربی امت، یہ مختلف قبیلے تھے جن کے رجحانات، نزاعات رجحانات، خیالات، اور متخالفہ جو خیالات میں الگ الگ تھے، خاضعۃ للشہوات، وہ قبیلے خواہشات کے تابع تھے۔ عبارت سمجھ رہے ہو؟ فخر کل، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ٹف تو نہیں ہو رہا ہے؟ تم سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ مطالعہ تو کرتے نہیں ہوگے، سمجھو گے کیا؟ عبارت ہی نہیں حل کیا ہوگا، ہے نا؟ یہ پریشانی ہے، لغت دیکھی ہے تب کیسے سمجھو؟ بلا مطالعہ تو پڑھانے والا نہیں پڑھا سکتا، بلا مطالعہ پڑھانے والا نہیں پڑھا سکتا، پڑھنے والا کیا پڑھے گا؟ بتاؤ۔ فخر کل قبیلۃ فی قتال اختہا، اختہا ای مثلہا، ٹھیک ہے، ہر قبیلے کا فخر اپنے جیسے قبیلے سے لڑائی کرنے میں تھا، وصف کی دماء ابطالها، اس کے بہادروں کا خون بہانے میں تھا، وسبی نسائها، اس کی خواتین کو قید کرنے میں تھا، وسلب اموالها، ان کے مال کو لوٹ لینے میں تھا، تسوقه المطامع الى المعامی ای حروب، معامی کہتے ہیں جنگ کو، فتنوں کو، خواہشات، لالچ ان کو جنگوں کی طرف دھکیلتی تھی، یزین لها السیئات یا السیئات، فاعل بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول بھی بنا سکتے ہیں، کہ یزین لها السیئات فساد اعتقادات، برائیاں ان کے لیے غلط عقیدے، فاسد عقیدے کو مزین کر کے پیش کرتی تھی، لیکن بہتر یہ کہ آپ فاسد عقیدہ، اس لیے کہ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو خراب عمل وجود میں آتا ہے، عقیدے پہ ہی انسان کے عمل کا انحصار ہے۔ ایک مسلمان ہے، پکا موحد ہے، وہ غیر اللہ کی پوجا نہیں کر سکتا، سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے انسان تابع ہوتا ہے، لہذا آپ سیئات کو مفعول بنائیں گے اور فساد الاعتقادات کو فاعل بنائیں گے کہ برے عقیدے، عقیدے کا بگاڑ ان کے لیے برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا تھا۔ وقد بلغ العرب من ثقافت العقل حدا، عرب بیوقوفی، ثقافت العقل بیوقوفی، عقل کی کمزوری، بے عقلی کی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ صنعوا فیہ اصنامہ من الحلوہ، کہ اپنے معبود حلوہ سے بنایا تھا، کس سے؟ حلوہ، مٹھائی سے، ثم اعبدوها، پھر اس کی عبادت کی، فلما جاؤ، جب بھوک لگی، اکلوها، کھا لیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ وبلغوا من تضعضع الاخلاق وهنا، اور اخلاقی کمزوری کی اس کمزوری تک پہنچ چکے تھے، قتلوا فیہ بناتی، جس میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا، تخلصا من عار حیاتہن، ان کی زندگی کے عار سے چھٹکارا پانے کے لیے، او تنصلا من نفقات معیشتہن، یا ان کے زندگی کے نفقے سے باہر نکلنے کے لیے، آزادی پانے کے لیے، وبلغ الفحش منہم مبلغا، اور ان کے اندر بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی تھی، لم يعد معه للعفاف قیمت، جس کے ساتھ پاک دامنی کی کوئی قیمت شمار میں نہیں تھی۔ وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے، فکانت ربط النظام الاجتماعی، معاشرتی انتظام، معاشرتی نظام کی رسیاں، رباط کی جمع ربط، باندھنے کا ذریعہ، رسی، قد تراخت، ڈھیلا ہو جانا، قد تراخت عقدها فی کل امت، معاشرے کے نظام کی رسیوں کی گرہیں ہر امت، ہر جماعت کے اندر ڈھیلی پڑ چکی تھی، وانفصمت عراها عند كل طائفہ، اور ہر جماعت کے ہاں اس کا بندھن کھل چکا تھا، الگ الگ ہو گیا تھا۔ افلم یکن من رحمت اللہ بأولئک الاقوام، کیا ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی یہ رحمت نہیں ہے کہ ان یعذبہم، کہ اللہ ان کو باادب بنائے، ان کو باادب بنائے، برجل منہم، انہی میں سے ایک ایسے شخص کے ذریعے، یوحی الیہ رسالتہ، جسے وہ اپنے پیغام کی وحی کرتا ہے،
وَيَمْنَحُ عِنَایَتَهُ اور اسے اپنی توجہ عطا فرماتا ہے، وَيُمِدُّهُ مِنَ الْقُوَّةِ اور اسے ایسی قوت و طاقت فراہم کرتا ہے، بِمَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ كَشْفِ تِلْكَ الْغُمَمِ جس کے ساتھ وہ تمکنہ کے معنی ہوتے قادر ہو جانا، جس کے ساتھ وہ ان تاریکیوں کو چھاٹنے پر قدرت پا لیتا ہے، التی اضلت رؤوس جمیع الامم جو تمام امتوں کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ نعم ہاں، کان ذلک یہ اللہ کی رحمت ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ اللہ کا فیصلہ ہے، من قبل پہلے بھی اور من بعد اور بعد میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ذکر کریں گے، اس سے پہلے تمہید کو بعد ہے۔